نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک و تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز و مکرم لائق صد تعظیم و اکرام صاحبان علم و دانش، بالخصوص محترم المقام حضرت علامہ محمد رب نواز فاروقی صاحب، منتظمین مجلس، بزرگان محترم اور معزز و مکرم حاضرین و شرکائے مجلس، اولاً آپ تمام احباب کو رمضان المبارک کی ان پاکیزہ اور مبارک ساعتوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کا شرف نصیب ہونے پر اور اس کی تکمیل ہونے پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ اس قرآن کو ہماری زندگی کا دستور العمل بنا دے اور اس قرآن کی ہدایت سے انفرادی سطح پر ہمارے ظاہر و باطن کو اور اجتماعی سطح پر پورے معاشرے کو بہرہ مند فرما دے۔ اب اس موقع پر بہت سارے عنوانات ہوتے ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، قرآن مجید کے حوالے سے بھی، رمضان کے حوالے سے بھی، صاحب قرآن کے حوالے سے بھی، کہ جن کے وسیلے اور توسط سے ہمیں قرآن بھی ملا ہے اور رمضان بھی ملا ہے۔ تو میں نے چاہا بتوفیق الہی کہ ہم تھوڑا تھوڑا تذکرہ ان تمام پہلوؤں کا کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات نصیب ہو جائیں۔ جو پہلا مقام تلاوت کیا گیا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ بات اہم ہے کہ پوری تاریخ میں، تاریخ انسانی میں جتنی آسمانی کتابیں، صحائف نازل ہوئے وہ سارے کے سارے ہمیشہ رمضان میں ہوئے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، صحائف ابراہیمی، سب کے سب وہ رمضان میں ہی اتارے گئے۔ رمضان کا اللہ کی وحی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے عالم انسانیت کے لیے، اور چونکہ اب اس کی تکمیل ہو گئی قرآن مجید کے نزول کے ساتھ، تو اس لیے ہم قرآن مجید ہی کو مینشن کریں گے۔ اس میں تورات، زبور، انجیل اور پچھلے صحائف، ان کا تذکرہ آٹومیٹیکلی اس میں داخل ہو جائے گا کہ قرآن مجید کو کیوں اتارا رمضان میں۔ قرآن کلام الہی ہونے کے ناطے اللہ کی صفت ہے، صفت الہیہ، چونکہ اللہ کی صفت ہے
اس لیے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خشیت الہی کے باعث اور ہیبت کلام الہی کے باعث اور اس کے صفت الہیہ ہونے کے باعث اس کا تحمل نہ کر سکتا، برداشت نہ کر سکتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس نے اپنی ایک صفاتی تجلی کا عکس کوہ طور پر ڈالا تھا تو کوہ طور سرما ہو گیا، اور حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر وہ ہوش کھو بیٹھے۔ یہ اس کی صفت کا ظہور تھا اور اس کے اثرات تھے۔ سو اب وہ قرآن جو کلام الہی ہے، صفت الہیہ ہے، اور جس کا تحمل پہاڑ جیسی شے میں نہیں ہے کہ پہاڑ اپنی سختی میں وہ منفرد ہے، ان پہاڑوں کو زمین کی تھرتھراہٹ روکنے کے لیے کیلیں بنایا گیا ہے۔ زمین جتنی تیزی سے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، سینکڑوں میل فی منٹ کے حساب سے، سینکڑوں میل فی منٹ کے حساب سے گردش کر رہی ہے، جس میں پھر وہ ایک سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، تو اتنی تیزی سے جو حرکت ہے اس سے زمین اتنی زیادہ کانپتی کہ اس کے اوپر کسی کا سکون کے ساتھ رہنا محال ہوتا۔ اس کی تھرتھراہٹ کو، اس کی وائبریشن کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو کیلوں کے طور پر اس میں قائم فرما دیا ہے اپنے امر سے۔ تو وہ پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں وہ اس کلام الہی اور صفت الہیہ کو تھامنے سے قاصر ہیں۔ تو جس کلام کو پہاڑ تھام نہیں سکتا اور اس کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کلام کو قلب مصطفیٰ پر اتارا گیا، وہ اترتا رہا، اور از اول تا آخر جوں جوں اترتا رہا وہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوتا اور وجود مصطفیٰ میں جذب ہوتا رہا۔ اس قلب مصطفیٰ کی توانائی کا عالم کیا ہوگا، اور ذات مصطفیٰ اس کی توانائی کا عالم کیا ہوگا، اور اس کے تحمل کا عالم کیا ہوگا، اس کے برداشت کا عالم کیا ہوگا، کہ جس نے پورا قرآن وصول کیا اور وصول کر کے نہ صرف جذب کیا، آقا علیہ السلام پر نزول قرآن پر ایک کیفیت تو طاری ہوتی، مگر ہوش سے بیگانہ ہونا تو کجا، آقا اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر بھی نہ ہوتے۔ یہ تحمل تھا ذات مصطفیٰ کا، قلب مصطفیٰ کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے ریسیو کیا۔ اب قرآن مجید کا دو مرحلوں میں نزول ہوا، ایک تھا یکبارگی اکٹھا، جسے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ اب ایک نئی تعبیر اس کی عرض کر رہا ہوں، اہل علم اور صاحبان تحقیق و مطالعہ ان کو چھوڑ کر اکثریت کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ بہت آپ نے تفاسیر میں بھی یہ بات پڑھی اور بیان میں آتی ہے، سنتے رہے ہوں گے ساری زندگی، کہ اس سے مراد جو لیلۃ القدر میں اترا، اس سے مراد علم الہی سے لوح محفوظ میں آنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ نے ہمیشہ ایسا ہی سنا کہ یہ علم الہی سے لوح محفوظ پر اترا، یہ ایک نزول تھا۔ اور دوسرا نزول پھر وہاں سے رفتہ رفتہ امر الہی اور مشیت الہیہ کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتارا جاتا رہا، اور آقا علیہ جبریل لے کر آتے رہے اور حضور وصول کرتے رہے۔ مگر میرا موقف اور میرا وجدان وہ اس معاملے میں تھوڑا مختلف ہے کہ اگر اس لیلۃ القدر میں یک بارگی نزول سے مراد لوح محفوظ پر اترنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس وقت تک وصول نہیں ہوا
موصول نہیں ہوا۔ اب جبریل لے کر آتے، جبریل وہاں سے وصول کرتے اللہ کے امر کے مطابق، جتنا حصہ، جتنی آیتیں، جتنا اس کا کلام وصول کرتے حضور تک پہنچاتے، تو وہاں سے یہاں تک جو بھی وقت لگتا وہ ایک لمحہ لگتا، ایک سیکنڈ، یا ایک سیکنڈ کا بھی کوئی ہزارواں لاکھواں حصہ لگتا، وہ ایک نینو سیکنڈ بھی ہوتا، تب بھی اس وقفہ وقت کے دوران، اس عرصے میں قرآن کا وہ حصہ جو جبریل لے کر آ رہے ہوتے مصطفیٰ تک پہنچانے کے لیے، اس عرصے میں وہ جتنا بھی مختصر ہوتا، پھر جبریل کا علم قرآن زیادہ ہوتا، حضور تک اس وقت تک نہ پہنچا ہوتا۔ تو علم قرآن جبریل کے لیے زیادہ اور اضافی قرار پاتا، اور یہ بات نہ عقل و وجدان ماننے کو تیار ہے، نہ تحقیق و جستجو ماننے کو تیار، کہ جبریل کے پاس وہ آ گیا، حضور کے پاس نہیں پہنچا، اس عرصے میں جبریل علم قرآن میں حضور سے بڑھ جائے۔ اب بات سمجھیں، ہمارا اس معاملے میں موقف یہ ہے کہ وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لوح محفوظ پہ بھی اترا ہوگا، مگر یہ تو نزول خواہ لوح محفوظ پر بھی سمجھا جائے، مانا جائے، تب بھی یہ تب کی بات ہے جب ابھی زمین و آسمان اور شمس و قمر کے طلوع و غروب کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ یہ لیلۃ القدر یہ والی 24 گھنٹوں کے دن رات اور اس کے طلوع و غروب سے وجود میں آنے والی نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب سورج سمیت ان میں سے کوئی اجرام فلکی وجود میں نہ آئے تھے، جب یہ سب کچھ نہ تھا، فقط رب تھا اور مصطفیٰ تھا، اس سارے عرصے کو کنایتاً لیل کہا ہے، لیل کہا ہے۔ اسی لیے شب معراج بھی جب لے کر گئے اس کو بھی لیل کہا۔ اس وقت اس دنیا کے آدھے حصے پر تو دن تھا۔ شب معراج جب حضور گئے ہیں اللہ کے حضور، تو ادھر والا جو حصہ ہے کرۂ ارضی کا، یہاں رات تھی، دوسری سائیڈ کا جو حصہ ہے وہاں تو دن تھا، تو ان کے لیے تو لیل نہ ہوا۔ اس سے مراد یہ کرۂ ارضی کے لیل و نہار نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک لے کر گیا جہاں سورج، نہ سورج کی روشنی کا وجود نہیں، چونکہ سورج بہت نیچے رہ گیا، حضور اوپر گئے، تو وہ جو سورج کی روشنی کی پہنچ سے بھی اوپر کا جہان ہے، اسے کنایتاً لیل کہا، اسے لیل کہا۔ تو اب یہ جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا یک بارگی اکٹھا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ابھی ہم نے شمس و قمر اور نجوم فلک میں سے کسی کو وجود نہ بخشا تھا، اس سورج کے اعتبار سے ماحول ابھی رات کا تھا، اور تب کی بات ہے جب ابھی جبریل کو بھی وجود نہ بخشا تھا، ہم نے اس وقت براہ راست اپنے علم کو سینہ مصطفیٰ میں منتقل کیا، وہ جو یک بارگی منتقل کیا سورج کے وجود میں آنے سے پہلے تھا، اس لیے اس ماحول کو لیل کہا، رات کہا۔ فرمایا حبیب یہ سارے کا سارا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اس پر ایک قرآنی دلیل دے دوں، پھر واپس ان کلمات کی طرف پلٹتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب یہ 3 آیتیں ہیں پوری۔ الرحمن ایک مکمل آیت ہے، علم القرآن ایک پوری آیت ہے، خلق الانسان ایک پوری آیت ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو ایک آیت ہے اس میں ایک مضمون وہ جتنا بھی مختصر ہو وہ مکمل ہے۔ ایک آیت ایک مکمل مضمون کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو اس نے پہلی آیت میں اپنا تعارف کروایا الرحمن، لوگو میں اکیلا تھا، میں تنہا تھا، یعنی تخلیق کا عمل شروع ہونے سے بھی پہلے میں اکیلا تھا، تنہا تھا، اپنی ذات کا تعارف کروایا، آیت مکمل کر دی، مضمون مکمل ہو گیا۔
کہ یہ تب کی بات ہے جب اس کے سوا کوئی نہ تھا. یہ پہلا مرحلہ تھا. پھر دوسرا مرحلہ آیا, فرمایا علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. کس نے؟ رحمان نے. رحمان نے, اللہ نے تعلیم قرآن دی. یہ دوسرا مضمون مکمل ہو گیا, مرحلہ مکمل ہو گیا. تیسرا مرحلہ آیا, خلق الانسان, اس نے انسان کو خلق کیا. انسان جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے. تنہا جسم انسان نہیں ہے, تنہا روح اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہے. یہ دونوں یکجا ہوں تو انسان وجود میں آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ خلق الانسان کی شکل میں انسان تو تیسرے مرحلے میں وجود میں آیا. وہ کون ہے جسے تخلیق وجود انسانی سے بھی پہلے خود تعلیم قرآن دے رہا تھا؟ اور ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ. علم القرآن, اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. وہ اکیلا تعلیم دینے والا تھا, کوئی اکیلا تعلیم پانے والا تھا. اس نے یہ تو بتایا کہ قرآن سکھایا, ساتھ یہ نہیں بتایا کس کو سکھایا, کس کو سکھایا یہ نہیں تذکرہ کیا, بس مضمون مکمل کر دیا. علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. اور تیسرے مرحلے میں فرمایا خلق الانسان, وہ جو تخلیق انسانی سے بھی پہلے اس نے تعلیم قرآن دی ہے. تو اگر اس نے تعلیم دی ہے تو کسی نے تعلیم لی بھی تو ہوگی, کوئی تعلیم پانے والا بھی تو ہوگا. اب پورا ذخیرہ قرآن و حدیث چھان لیں, سوائے ایک ذات کے آپ کو پوری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ کرتا نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے. وہ چونکہ مضمون نہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف تاجدار کائنات کی زبان اقدس پوری کائنات میں واحد زبان ہے جو یہ دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا. تو اس وقت جب حضور کو پیدا فرمایا تو حضور کو قرآن سکھایا. یہ براہ راست حضور کو تعلیم قرآن ہو گئی. پھر کائنات کو اس نے تخلیق کیا مرحلوں میں. پھر انسان کی تخلیق کا وقت آیا اور وجود انسانی کی شکل میں پہلی ذات حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خلق ہوئی کہ ادھر جسم تھا ادھر روح تھی, دونوں کا مرکب ہوا تو پہلا وجود انسانی بنا. آقا علیہ السلام ابھی اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہیں, یعنی حقیقت محمدی کی شکل میں موجود ہیں, اور قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کو سکھا دیا گیا. پھر سلسلہ شروع ہوا. آقا علیہ السلام کی دنیا میں ولادت ہو گئی اور حضور دنیا میں تشریف لے آئے. اب نزول قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہوا. اب یقیناً ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کو بطور اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھا جی اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ نے حضور کو قرآن پہلے سکھا دیا تھا تو پھر یہ جو جبریل لے آتے تھے اور یہ سارا کچھ تھا, یہ پریکٹس کیا تھی, پھر یہ کیا تھا؟ ہاں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, ایڈریس کرتا ہوں سوال کو کہ یہ جو تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ جبریل کے آنے سے پہلے حضور کو مطلق علم نہ ہو. نہیں, جبریل حضور تک پہلی دفعہ قرآن پہنچانے نہیں آتے تھے کہ حضور کو اس سے پہلے علم نہ ہو. جبریل در حقیقت اللہ کے امر سے حضور کی بارگاہ میں اللہ کا یہ پیغام لے کر آتے, حبیب وہ قرآن جو ہم نے خود آپ کو سکھا دیا اور آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا, اب اس میں سے یہ حصہ مخلوق پر ظاہر فرما دیں. جبریل اذن انکشاف لے کر آتے, اذن انکشاف. حبیب یہ دنیا کو, یہ جو لوگوں کو بتا دو, دنیا کو بتا دو. اس پر بھی ساتھ دلیل دے دوں کہ کوئی کہے کہ ممکن ہے یہ بھی عقیدت مندی کی بات ہے. عقیدت مندی کا کوئی اس کی حد نہیں ہوتی, مگر بحمد اللہ تعالی ہماری عقیدت مندی وہ حقیقت کی بنیاد پر قائم ہے کہ آپ کل نزول قرآن کا جتنا تذکرہ احادیث اور کتب سیر میں موجود ہے آپ سارا پڑھ لیں, کل ذخیرہ حدیث. کوئی ایک موقع نہیں ملے گا, ایک ایسا موقع نہیں ملے گا کہ جہاں جب جبریل لے کر آئے ہوں تو ساتھ یہ بھی ہو
کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد جبریل خالی پہنچا جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ آئی ہے وحی، آقا علیہ السلام اس وحی کو وصول کرتے اور کاتبین وحی میں سے بلاتے کسی کو اور کہتے کہ اس کو لکھ دو، اور ترتیب میں فلاں سے پہلے لکھ دو، فلاں کے بعد لکھ دو۔ نزول قرآن کے کسی واقعے میں جبریل کی طرف سے ساتھ یا اللہ کی طرف سے ساتھ یہ انسٹرکشن نہیں دکھائی دیتی کہ یہ فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد، فلاں صورت سے پہلے فلاں صورت کے بعد۔ یہ جو قرآن مجید کی ترتیب کتابی ہے، یہ اس وحی کا کسی کا حصہ نہیں تھی، وہ جبریل لے کر آتے، پہنچا جاتے، نزول ہوتا رہتا، اس کی ترتیب کتابی ساری کی ساری مصطفیٰ قائم کرتے۔ یہ کتابی ترتیب ساری حضور نے قائم کی۔ اس کتابی ترتیب کا حضور کی جانب سے قائم ہونا بتا رہا ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی ترتیب تو اور ہے نا نزول کی، جس پر یہ نازل ہوا وہ اس پوری کتاب سے بھی واقف تھا، اس کی ترتیب سے بھی واقف تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قلب اطہر اس لیے ڈگمگایا نہیں، آقا کی ذات پر کوئی ایسی کیفیت طاری کبھی نہیں ہوئی جیسی موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، ایک تجلی کے تکنے سے حضور پر نہیں طاری ہوئی۔ کیوں؟ وہ سارا کچھ آلریڈی تھا، بس اذن انکشاف ہوتا اور آقا علیہ السلام اس میں سے اتنا حصہ مخلوق تک پہنچا دیتے۔ اب رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جب حضور پر اترا، اللہ رب العزت نے خود جب تعلیم دی، وہ ماحول سارے کا سارا رمضان تھا، سارے کا سارا، اس لیے کہ ابھی یہ جو بشری پیکر ہے اور جسمانی وجود ہے یہ تو ابھی بہت بعد کی بات تھی۔ وہ جو تعلیم دی وہ حقیقت محمدی کو دی، حقیقت محمدی کو تو جب دی، نہ اسے کھانے پینے کی حاجت تھی، نہ اس وقت شمس و قمر تھے، ماحول کے اعتبار سے رات تھی، اور رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات محبت کا محل ہے، رات قربت کا محل ہے، رات خلوت کی جگہ ہے۔ اس وقت تنہا یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھے، اور ان کی خلوت میں کوئی تیسرا مخل نہ تھا، چونکہ خلوت کامل تھی اس لیے اسے رات بھی کہا ہے، رات کہا ہے، اور اس میں اتارا ہے اپنے محبوب پر۔ اور کھانے پینے کی حاجت نہ تھی مصطفیٰ کے لیے، وہ سارا زمانہ رمضان تھا، رمضان تھا۔ ہم تک پہنچانے کے لیے رمضان کو اس لیے منتخب کیا کہ رمضان در حقیقت اگر اس کو پورے آداب کے ساتھ اختیار کیا جائے رمضان کو، تو رمضان بندوں میں اللہ کی صفات کو اجاگر کرتا ہے۔ مثلا روزہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، 3 چیزوں کا، اور آپ سمجھتے ہیں کھانا پینا اور رغبات نفس کو، نفس کی رغبت کو، ان کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ واحد عبادت ہے جو کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے، اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، ترک کرنے کا نام ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں انسانی فطرت کا مطالبہ ہیں، خصلت کا مطالبہ ہے کہ انسان کھانے کا محتاج ہے، انسان پینے کا محتاج ہے، اور انسان اپنی نفسانی ضروریات کی تکمیل کا محتاج ہے۔ یہ وجود انسانی کا تقاضا، یہ جو اس میں تقاضے رکھے یہ خود اس خالق نے رکھے ہیں۔ کھانے پینے اور ان چیزوں کا محتاج خود خالق نے بنایا۔ یہ چیزیں انسان کی فطری ضرورت تھیں اور انسان ان کا محتاج تھا۔ اللہ ان سمیت ساری ایسی چیزوں سے بے نیاز، تو یہ کھانے پینے کا محتاج تھا، وہ کھانے پینے سے بے نیاز تھا۔ یہ رغبات نفسانی کی تکمیل کا محتاج تھا،
وہ اس سے پاک تھا۔ جب اس نے روزہ رکھا تو محدود وقت کے لیے صحیح، مگر روزے کی شکل میں گویا اس نے اپنی فطری ضرورتوں اور حاجت مندیوں کو ترک کیا اور صفات الہیہ کو اپنا لیا، اللہ کی صفات کو اپنا لیا۔ یہ بندہ تھا کھانے پینے کا محتاج تھا، اس نے اس کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو گویا اس کی صفت کو اپنا لیا، اور نفسانی رغبات کو چھوڑ دیا، گویا اس کی صفت کو اپنا لیا۔ تو جب اشتراک صفات ہو، جب عادات اور صفات ایک جیسی ہو، اس سے قربت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اسکول کالجز میں، اداروں میں، معاشرے میں جن لوگوں کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں وہ یکساں مشترک عادتیں ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہیں۔ وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، مثلا کچھ لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پیتے۔ جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ رفاقت اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ اسکول کالجز میں جو بچے زیادہ اچھے بہتر ہوتے ہیں پڑھائی میں، وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ جو سپورٹس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کا اپنا گروپ بن جاتا ہے۔ پھر کوئی تیسرا طبقہ بھی ہوا، وہ کوئی اسکولوں سے بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے گینگز بن جاتے ہیں کہ انہوں نے اکٹھے پلان کرنا ہوتا ہے کہ کیسے بھاگنا ہے اور بھاگ کے کدھر جانا ہے۔ یہ ایک جیسی عادتیں جو ہیں وہ قربت پیدا کرتی ہیں۔ بندہ جب روزے کی شکل میں صفات الہیہ کو اپناتا ہے تو اللہ کی عادت کو گویا اپنا لیتا ہے، اللہ کی صفت کو اپنا لیتا ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے بندے کو کہ اس نے بندہ اور محتاج ہو کر میری صفت کو اپنایا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اس قربت کی بنا پر جو قرآن اور وحی الہی کا نور ہوتا ہے وہ بندے کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے۔ دن سارا گزرا کھانے پینے اور نفسانی رغبات سے کنارہ کش کر کے، رات آئی، سارے دن کی بھوک پیاس سے نڈھال تھا، مگر کھڑا ہوا رات کو اور قیام کیا تراویح کی شکل میں، قرآن کی سماعت کی ہے۔ اب رات کو سونا اس کی ضرورت تھا، اس نے وہ ترک کر دیا۔ پھر رات کا آخری پہر آیا جب اٹھنا بہت دشوار ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو نیند کو چھوڑنا ہے وہ رات کے پچھلے پہر کا ہے، خام خواہ نیند آتی ہے، اس وقت بندہ اٹھا اس کی رضا کے لیے، اٹھا بے شک وہ سحری کرنے کے لیے، مگر اللہ نے دیکھا یہ میرے حکم کی تعمیل میں اٹھا ہے، اور اس وقت عام طور پر اٹھا جاتا نہیں ہے، یہ بالعموم سونے کا وقت ہے، مگر محبت کرنے والوں کے لیے وہی جاگنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے عرفاء نے کہا، اور غالباً رومی کشمیر نے کہا، حضرت میاں محمد بخش صاحب علیہ رحمت نے غالباً انہوں نے فرمایا کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ جو رات کا پچھلا پہر، رات ساری مگر جوں پھر آدھی رات سے وقت ڈھلتا ہے، پچھلی رات کی طرف وقت جاتا ہے، یہ محبت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ عاشقوں کے لذت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ محبوب سے ملاقات کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ مقام خلوت و قربت ہوتا ہے، یہ محل قربت ہوتا ہے۔ تو جب اس وقت رات کے آخری پہر بندہ اٹھا، اللہ نے دیکھا اس نے پھر میری صفت کو اپنایا ہے، سونے کے وقت میں بستر چھوڑ کر میری رضا کے لیے اٹھ گیا، تو اللہ رب العزت نے رات کی گھڑیوں میں بھی اسے نیند ترک کرتے اور اپنی عادت کو اپناتے دیکھا، تو اللہ کو اس بندے سے اور زیادہ محبت ہو گئی اور اس نے اور قریب کر لیا۔ ایسے میں پھر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، اگر اس میں انسان کی توجہ کامل ہو جائے، دھیان کامل ہو جائے، تو وہ قرآن سننا بندے کو اس ناسوتی دنیا میں ہو کر بھی ملاکوتی دنیا تک پہنچا دیتا ہے۔
وہ کھڑا اس عالم شہادت و ناسوت میں ہوتا ہے، مگر اس پر پردے مالا اعلیٰ کے اٹھ جاتے ہیں، ملکوتی دنیا تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ جس کو ان باتوں کی خبر نہیں وہ تعجب کرتا ہے، اور جس کو کوئی جھلک مل جائے وہ پھر جب یہ بات سنتا ہے تو لذت پاتا ہے جب کسی کی یہ آواز سنے کہ وہ زمین پر کھڑا ہو کر عرش بری کے منظر دیکھتا ہے۔ اس کو جو واقف حال ہے اس کو لذت ملتی ہے۔ قرآن صرف آپ کو حلال حرام کے مسائل اور چند عبادات کے طریقے سکھانے نہیں آیا، قرآن پورے کا پورا مضمون محبت ہے۔ یہ پورے کا پورا بندے کو سر سے پاؤں تک محبت کے قالب میں ڈھال دینے کا فارمولہ ہے، مگر ہم نے اسے رکھ چھوڑا ہے صرف ثواب کے لیے، صرف ثواب کے لیے۔ اور اب تو حصول ثواب بھی کم رہ گیا، اب صرف ایصال ثواب رہ گیا۔ صرف مر جانے والوں کے لیے اقبال نے تو اس سے بھی سخت بات کہی تھی، اس سے بھی سخت۔ اس نے کہا کہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ جب کوئی بندہ مر رہا ہو، جان اٹکی ہوئی ہو تو یاسین پڑھ کے اس کی جان نکالو، اس لیے نہیں آیا تھا۔ اب میں اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ قرآن جان نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ مردوں میں جان ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ کوئی اس قرآن کو اپنا دستور زندگی بنا لے، اپنا لائحہ عمل بنا لے تو یہ قرآن مردہ چاہے فرد ہے یا قوم اس کو پوری توانائی کے ساتھ زندگی دے کر کھڑا کر دیتا ہے، مگر ہم نے اسے طاقوں میں سجا کر غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ شاید سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہمارے معاشرے میں وہ قرآن ہے۔ ہم نے کبھی اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا ہے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح بکھیر نہ دیا کرو۔ فرمایا تم میں سے کسی کا ارادہ صرف آخری سورت تک پہنچنے کا نہ ہو، جب اس قرآن کو پڑھو تو اس قرآن کے عجائبات میں غور کرو، اس قرآن کے ساتھ اپنے دل کو حرکت دو، جب آیات عذاب آئیں تو گریہ طاری ہو، انسان کے اوپر خشیت و خوف الہی کی کیفیت طاری ہو، دوزخ کا بیان آئے، انسان لرز اٹھے۔ مگر ہمارا خاص کر یہ جو ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، یہاں کا مزاج اسلام اور مزاج مسلمانہ وہ باقی ساری دنیا سے مختلف ہے، ساری دنیا سے۔ ہمارے ہاں تلاوت و قرات بس اس کے صرف 2 پیمانے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کوئی پتہ نہیں بعد میں کوئی اس پر کیا تبصرہ کرے۔ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ پیر نصیر الدین نصیر فرما گئے، یہ میں ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کے صرف 2 پیمانے رہ گئے۔ نمبر 1 آواز سریلی ہو، سریلی، اور سریلی سے مراد بھی بالعموم ہوتا ہے ذرا باریک آواز ہو، سریلی۔ اور دوسرا سانس لمبی ہو، بس لمبی سانس سریلی آواز، دیٹس اٹ۔ وہ لمبی آواز، لمبی سریلی آواز میں لمبی سانس کے ساتھ تلاوت کرے، پڑھ وہ رہا ہوتا ہے آیات عذاب، پڑھ رہا ہوتا ہے آیات گرفت الہی، غضب الہی۔ اب وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آنی، چونکہ لمبی سانس کے ساتھ سریلی آواز میں پڑھا تو اس پر سبحان اللہ بھی ہوتا ہے اور اس پر داد و تحسین بھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا کل مزاج اسلام ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا اے ابو ذر، یہ اس لیے یہ حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں کہ اب یہ رمضان کے چند دن باقی رہ گئے تو ہمارے معمولات میں کوشش یہ ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں۔ اس کے لیے
پھر ہم خاص کر طاق راتوں میں نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور جاگتے ہیں اور اپنے تئیں بے حساب ثواب اکٹھا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، ایک آیت، تو یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ حدیث پاک۔ ابھی اگلی بات بھی سنیں، یہ فرمایا ایک آیت اگر تم سیکھ لو تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو قرآن سے، یعنی کسی ایک مضمون پر قرآن مجید میں جو ہدایات آئی ہیں وہ ساری تم سیکھ لو، ایک باب علم کا سیکھ لو، تو یہ 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوئی بات، اصل شے آگے ہے۔ فرمایا یہ جو ثواب ہے یہ صرف سیکھنے کا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا جدا بات ہے۔ جس نے خالی ایک آیت سیکھ لی ہے 100 رکعتوں سے زیادہ اس کے کھاتے میں ثواب لکھا گیا، عمل کرے گا اس کا ثواب جدا ہے، آگے دوسروں تک پہنچائے گا اس کا ثواب جدا ہے، خالی سیکھ لینے کا یہ ثواب ہے۔ مگر ہم سیکھنے کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف ثواب کمانے کی طرف جاتے ہیں۔ ثواب، اجر، نیکیاں، وہ سارے تصورات حق ہیں، مگر یاد رکھیے کہ یہ اجر، ثواب، نیکیاں، یہ سارے کا سارا قرآن کی بائی پروڈکٹ ہے، جسے کہتے ہیں ذیلی، کوئی ضمنی شے، ضمنی کسی شے کے ساتھ کوئی اضافی چیز جوڑ دی جاتی ہے۔ قرآن ثواب لٹانے نہیں آیا تھا، قرآن ہدایت پہنچانے آیا تھا۔ یہ ہدایت تھی انسانیت کے لیے، یہ ہدایت تھی اہل ایمان کے لیے، یہ ہدایت تھی اہل تقویٰ کے لیے۔ کوئی کافر قرآن کو پڑھے سمجھ کر تو اسے ایمان نصیب ہو اور وہ دائرہ دین میں داخل ہو جائے، کوئی مومن اسے پڑھے تو اسے تقویٰ نصیب ہو جائے، اور کوئی متقی پڑھے اسے قرب خدا نصیب ہو جائے۔ مگر یہ ان کے لیے جنہوں نے قرآن کو قرآن کے ساتھ سمجھنے کا تعلق جوڑا ہے، سمجھنے کا۔ ہم نے صرف اسے پڑھ کر ثواب کمانے کا تعلق جوڑا ہے، اور ایک قرآن پر ہی کیا موقوف، ہم نے پورے دین کو صرف اور صرف ثواب کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ثواب کمانے کا، اور دین سارے کا سارا اسے صرف آخرت کی الجھنوں کا مداوا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ نماز پڑھو، کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اس سے کیا ہوگا؟ آخرت سنور جائے گی، جنت سنور جائے، جنت مل جائے گی۔ روزہ، آخرت مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ حج، زکاتیں، آخرت سنور جائے گی، جنت مل جائے گی۔ تو بابا دنیا کدھر جائے گی؟ دنیا کدھر جائے گی؟ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہدایت و تعلیمات ہم کافروں سے لیں گے، مغرب سے لیں گے، مشرق سے لیں گے۔ ہم اپنے تمام تر مسائل زندگی اس کے حل کے لیے کدھر جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے تعلیم دی، فرمایا سنو، یہ جو دین تمہیں دیا ہے یہ آخرت میں تو جب آؤ گے تب وہاں تمہیں پتا چلے گا اس سے کیا ملتا ہے۔ اس دین کے ذریعے تمہیں دنیا میں دائیں بائیں شرق و غرب کسی طرف تکنے کی حاجت سے بے نیاز کر کے اس طرح عطا کیا ہے کہ خواہ تمہارے ذات کے کسی عمر کے کسی حصے کے مسائل ہوں، کسی زندگی کے شعبے کے مسائل ہوں، ہر ایک کے لیے ہدایت تمہیں قرآن اور سنت کے دامن سے ملے گی۔ تمہیں دوسری طرف تکنے سے بے نیاز کر دیا، تم اس کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، تمہیں کسی طرف تکنے کی حاجت نہیں ہوگی، تمہیں اقوام عالم کی قیادت کا منصب عطا کیا جائے گا۔ مگر ہم نے اس کے لیے رکھ چھوڑا۔ ایک دعا ہے قرآن مجید میں، بچہ بچہ پڑھتا ہے، ہر نماز میں کم و بیش پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، تشہد کے آخر میں بعض لوگ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں سلام سے پہلے، درست ہے، مختصر دعا ہے۔ شاید 8-10 سال کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جسے نہ آتی ہو۔
آپ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے سکھائی ہے کہ یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و آتی ہے آگے کیا ہے وا فی الآخرت حسنہ. چلو اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا تو بولے ہیں. تو فی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. مجھے ایسے لگ رہا تھا کیونکہ میں نے ساری زندگی کبھی نہ یہ کہا کہ سبحان اللہ کہو، نہ کبھی کہا نعرہ لگاؤ، نہ کوئی اور، نہ کبھی ہاتھ اٹھاؤ. یہ مطالبے جن کے ہیں ان کو مبارک ہو، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا، اور ابھی بھی تھوڑا ایسے ہی میرے محسوسات ہیں کہ آپ شاید خاصے پریشان ہیں. جی کوئی پتہ نہیں، اب مجھے معلوم کہ تراویح میں آپ کو زیادہ مشقت کروائی گئی ہے، یا آپ کی منشا کے خلاف کوئی ختم قرآن کا پروگرام طے پا گیا ہے، تو آپ لوگ خاصے پریشان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اس میں استثناء بھی نہیں نظر آ رہا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک جنرل ضابطہ ہوتا ہے، مگر چلو کچھ یہاں اللہ والی بات بھی نظر نہیں آئی، سارے کے سارے پریشان نظر آئے ہیں. یہ بات بڑی زبردست کی، اس میں حسن ظن زیادہ ہے، حسن گمان زیادہ ہے کہ سارے توجہ سے سن رہے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ دعا ہے، ہر ایک کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی. سیم چیز ہے، سیم چیز. وہ آخرت کے لیے نہ تو صرف تنہا آخرت کے لیے منگوائی ہے، اور نہ پہلے آخرت کے لیے منگوائی، نہیں، پہلے دنیا کے لیے. اب میرا اس سے استدلال یہ ہے، وہ حسنہ سے مراد جو بھی آپ لے لو، میں علماء کے تراجم، معنی، مفاہیم ان سے اختلاف نہیں کر رہا. میری بات صرف اتنی ہے کہ وہ حسنہ سے مراد جو بھی ہے وہ آخرت میں بعد میں ہے، پہلے دنیا میں ہے. پہلے دنیا میں. اگر اس حسنہ سے مراد عزت ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے. اس حسنہ سے مراد کامیابی ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے. اس حسنہ سے مراد جنت ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے. اس حسنہ سے مراد قرب و رضائے الہی ہے تو پہلے دنیا میں ہونی چاہیے. مگر دنیا کا حال، دنیا میں ہمارا حال کیا ہے؟ پورے گلوب پر شرق سے غرب تک شاید سب سے زیادہ بے وقت لوگ وہ اس وقت اہل اسلام ہیں، جن کا اختیار کوئی نہیں، جن کا دنیا میں سٹیٹس کوئی نہیں، جن کی دنیا میں عزت کوئی نہیں. 56 سے زائد ممالک اپنے ماتھے پر اسلام کے نام کا جھومر سجائے ہوئے ہیں، اور اسلام کا کوئی دیش، کوئی وطن اور ٹھکانہ نہیں ہے. کوئی ایک خطہ ارضی ایسا نہیں ہے کہ جسے ماڈل اسلامک اسٹیٹ کے طور پر پیش کیا جا سکے، دکھا کر کہا جا سکے کہ وہ جو قرآن و سنت میں اسلام پر عمل کی صورت میں برکات بتائی گئی ہے، آؤ دیکھو وہ اس معاشرے میں ہے. پوری روئے زمین پر کہیں ایک خطہ دکھائی نہیں دیتا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے دور غلامی میں شکست خوردہ ذہنیت کے زیر اثر کچھ اپنے خود ساختہ نظریات ڈیولپ کر لیے. ان میں سب سے بڑا مہلک اور سب سے زیادہ تباہ کن نظریہ یہ تھا، شکست خوردہ دور غلامی کی ذہنیت کا پیدا کردہ، وہ یہ تھا کہ دین دنیا میں کچھ دے یا نہ دے، بس صرف آخرت کے لیے رکھ لو. جس دن سے دین کو صرف آخرت کے ساتھ جوڑا ہے اور دنیا سے کاٹ دیا ہے، سائنس پڑھنی ہو کسی اور کی طرف جاؤ، اکنامکس پڑھنی ہو کسی اور کی طرف جاؤ، نظام تعلیم لینا ہے کسی اور کی طرف جاؤ. ہم نے اپنی زندگی کو حصوں میں بانٹ کر اغیار کی طرف چل پڑے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایک عظیم ذخیرہ ہدایت اور مینارہ نور اللہ نے عطا کیا تھا اس سے نگاہیں پھیر لی ہیں. جب سے یہ کیا ہے تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئے ہیں، مقدر بن گئے. یاد رکھ لیجئے
دنیا کا نظام نہ کبھی دعاؤں سے بدلتا ہے اور نہ خواہشات سے نتیجے نکلتے ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر دعاؤں سے سب کچھ ہونا ہوتا، وظیفوں سے ہونا ہوتا، تسبیحات سے ہونا ہوتا، کثرت قیام و رکوع و سجود سے، عبادات سے ہونا ہوتا، تو مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی کائنات میں مستجاب الدعوات نہیں ہے۔ آقا غار حرا کی لذت بھری خلوتیں نہ چھوڑ کر آتے، وہ خلوتیں جس میں کوئی ایسی لذت تو تھی جس نے مصطفیٰ کو گھر واپس جانا بھلا دیا تھا، کھانا پینا چھڑا دیا تھا۔ جب جاتے، حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں، تو غار حرا کی طرف جب 40 سال کے قریب عمر مبارک پہنچی تو حبب الیہ الخلا، آقا کو خلوت عزیز ہو گئی۔ جب جاتے تو وہ زوجہ تھی، اہلیہ محترمہ تھی، وہ کچھ خشک جو، کوئی کھجوریں یہ ساتھ دے دیتی، کوئی ممکن ہے پانی کی چھاگل بھی ہو کہ چلو جا رہے ہیں وہاں، پتہ ہے انہیں حضور کے معمول و مزاج کا کہ چلو وہاں اوپر جانا ہے پہاڑ پہ غار حرا میں، تو کچھ کھانے کو، میرے وہاں سے نیچے آنا کافی فاصلہ ہے، آپ میں سے بعض لوگ جو گئے ہوں گے، تو وہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ دیا ہوتا مثلاً اندازے سے، بیوی جانتی ہوتی ہے کہ بھئی یہ 3 دن کا 4 دن کا روٹین میں ہے، 3-4 دن چل سکتے ہیں، چونکہ حضور معمولی کھاتے تھے، معمولی۔ تو جب وہ 3-4 دن کیا ہفتہ گزر جاتا، ہفتہ، تو پریشانی ہوتی کہ 3-4 دن کا تو تھا کھانا، اتنے دن اوپر گزر گئے، کیسے وقت گزرتا ہوگا۔ وہ ان دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے جب غار حرا کی خط میں پہنچتی، داخل ہوتی، اندر جھانکتی، تو دانتوں تلے انگلیاں دبا کر کھڑی ہو جاتی، سوچ کر آئی تھی 3 دن کھایا ہوگا، باقی دن کیسے گزارے ہوں گے۔ وہاں 3 دن کا کھانا بھی جوں کا توں پڑا ہوتا، حضور ذکر الہی میں محو غرق ہوتے، مست ہوتے یاد الہی میں۔ اب یہ ایک جدا ہے ایک شے، مگر آگے میں 2 جملے کہہ کر واپس آتا ہوں۔ اس وقت اب ہم نے تو اپنے خالی لفظوں لغت کو دیکھ کر قرآن کے معنی لکھ دیتے ہیں نا، اس وقت غار حرا کی خلوتوں میں آواز گونجتی ہوگی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، جس کا لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ معاذ اللہ آپ کو پایا بھولا ہوا۔ دال میں بھولنے کا معنی ہے، اور اس کے بے شمار تفسیریں ہیں، بے شمار تفسیریں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا، جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، ہاں بھولنے کا معنی ہے، اور اگر کوئی مصر ہو، اصرار کرے کہ نہیں بھولنا ہی معنی لیا جائے، آؤ بھولنا ہی لیتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، حبیب پایا آپ کو بھولا ہوا، مگر کیا بھولا ہوا؟ حبیب تجھے ہماری یاد نے وہ لذت عطا کی، ہماری محبت نے وہ قربت کے راستے دکھائے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، حبیب تو یہاں آ کر واپس جانا بھول گیا، حبیب تجھے اپنے گھر والے بھول گئے، تجھے مکہ کا کوچا و بازار بھول گیا، تو حبیب اور سب تو کجا، وہ تو بیرونی چیزیں ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہماری محبت نے وہ مزہ دیا، وہ نشہ عطا کیا، حبیب تجھے اپنے وجود کا حق یاد نہ رہا، تو کھانا پینا بھول گیا، ہائے ہائے کھانا پینا بھول گیا۔ فَہَدَىٰ، میری خاطر بھولا تھا، فَہَدَىٰ، ہم نے پردے اٹھا دیے اور تجھے جلوہ کرا دیا، جلوہ کرا دیا۔ سو ان لذتوں کو چھوڑنا کوئی سہل تھا؟ جہاں محبوب کے سوا کوئی اور نہ تھا، کوئی مداخلت کرنے والا نہ تھا، کوئی اس میں مخل ہونے والا نہ تھا، ان لذتوں کو چھوڑ کر مکہ کے کوچا و بازار میں آنا، سارا دن لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کی گالیاں سننا، لوگوں کی طرف سے دیے گئے مصائب اٹھانا، کانٹوں بھرے راستوں پر تلوے زخمی کرانا، طائف کے بازاروں میں پورا جسم لہو لہان کرانا، ہجرتیں کرنا، کعبے والا شہر مکہ اپنا مولود وطن چھوڑ جانا، خندقیں کھودنا، دندان و رخسار زخمی و شہید کروانا،
غشی کے حال میں سواری سے نیچے آنا اور صحابہ کا اٹھا کر احد کے وادی میں پھرنا، ایک غار میں وہاں سے دوسرے غار میں، یہ سب کچھ کرنا کوئی اتنا آسان تھا؟ اور غار حرا کی لذتیں چھوڑنا؟ مگر فرمایا حبیب قم فانذر وربک فکبر، آپ اٹھیے، لوگوں کو ڈر سنائیے اور اس معاشرے کے نظام ظلم کو بدلنے کے لیے کسی کی مخالفت کو خاطر میں نہ لائیے، بڑائی فقط تیرے رب کے لیے ہے، فقط تیرے رب کے لیے۔ تو حضور غار حرا کی لذت بری خلوتوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ کے ساتھ وہ پیار محبت اور ذکر اذکار کی کیفیتوں کو چھوڑ کر آئے۔ فرمایا حبیب تو ہماری خاطر یہ لذتیں چھوڑ، ہم یہ جو لذتیں غار کی تنہائیوں میں ہیں یہ تجھے مکہ کے کوچہ و بازار میں عطا کر دیں، جو کچھ یہاں لینے آتے ہیں آپ حبیب وہاں عطا کر دیں گے۔ اب کھڑے آپ مخلوق میں ہوں گے، لذتیں کعبہ قوسین سے آگے والی ہوں۔ ہم نے وہ دین جو پوری معاشرتی زندگی کو ہدایت آشنا کر کے کامیابی کی ضمانت دینے آیا تھا، اسے ثواب کے ساتھ گانٹھ دے کر صرف آخرت کے لیے خاص کر دیا۔ زندگی یقین سے محروم ہو گئی، یقین سے محروم ہو گئی۔ دین یقین اور اطمینان کا نام ہے، یاد رکھیں۔ آج اعتقادی طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بہت زیادہ ہیں، قلبی طور پر اطمینان کے حامل اہل ایمان کوئی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لیے بیان کردہ حقیقتوں کو عملی طور پر معاشرے میں مشاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ طریق انبیاء ہے، سنت انبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مولا دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، پوچھا ابراہیم ایمان نہیں اس بات پر؟ قال بلا، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر چاہتا ہوں مشاہدہ کر کے تک کے اطمینان قلب پالوں۔ وہ اطمینان قلب مشاہدے سے ملتا ہے، وہ مشاہدہ اسلام کے غلبے کا اور اسلام کی بابت اس نظریے کا کہ یہ آپ کی ہر شعبہ زندگی میں کافی اور کامل ہدایت دیتا ہے، وہ آج دکھائی نہیں دیتا ہے۔ نتیجہ تن کلمہ ہو یا ایمان کی کیفیت ہو، وہ رسمی ہے، رسمی، وہ قلبی اطمینان کی حامل نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل وہ دین کی طرف بے رغبت کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ قرآن اگر کوئی پڑھ بھی کبھی لے تو جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ معاشرے میں عملاً دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے ایک نہیں درجنوں جگہ پر اس طرح کے تصورات کو مختلف الفاظ و انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے۔ غالب کا معنی سمجھتے ہیں؟ تمہیں فیصلے کا اختیار ہوگا، طاقت و قدرت ہوگی۔ کہاں ہے دنیا میں؟ کہاں ہے؟ جب ایک غور و فکر کرنے والا، معقول ذہن رکھنے والا نوجوان پڑھا لکھا وہ غور کرتا ہے، قرآن کہتا ہے غلبہ تمہارے لیے ہے، اور دنیا میں کہیں غلبہ تو کجا عزت دکھائی نہیں دیتی، تو ایمان ڈاوا ڈول نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مسجد کی طرف آتا ہے، وہ خانقاہ کی طرف آتا ہے، وہ دینی مراکز کی طرف آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو دو طرح کے جواب ملتے ہیں، دو طرح کے۔ یا اسے کہا جاتا ہے دنیا گھٹیا ادنا حقیر شے ہے، یہ جیل خانہ ہے، اس کی پرواہ نہ کرو، آخرت میں بڑا کچھ ملے گا۔ اس کو تسلی بخش اطمینان قلب عطا کرنے والا جواب نہیں ملتا، وہ مایوس واپس پلٹتا ہے۔ اور کہیں پر مسند پر متمکن غیظ و غضب کے حامل لوگ وہ اس پر کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ تم قرآن میں شک کرتے ہو۔ بابا وہ قرآن میں شک نہیں کر رہا،
وہ پوچھ رہا ہے قرآن میں بیان کردہ حقائق روئے زمین پر پائے کہاں جاتے ہیں، مجھے دکھاؤ۔ تم اس کی تسلی کے لیے اسے کچھ بتاؤ۔ ہم فتووں کے لٹھ مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں فتووں کا، نتیجتاً نوجوان نسل دور جا رہی ہے۔ وہ کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے، نئے نئے نظریات اس کے سامنے آتے ہیں، اس میں اسے حقیقت پسندی دکھائی دیتی ہے، اس میں اسے چاشنی دکھائی دیتی ہے، وہ چل پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کالج یونیورسٹیاں جو ہے وہ نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو کالج یونیورسٹیاں نہیں خراب کر رہے، دینی مراکز میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی کم علمی اور اپنی بے بذاتی کی بنا پر لوگوں کو سنبھال نہیں پا رہے۔ علامہ اقبال نے بہت عرصہ پہلے، 100 سال پہلے اگر یہ باتیں کر رہے تھے، آج ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے۔ اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے میں نمناک، نہ محبت نہ ادب نہ معرفت نہ نگاہ، گدیاں ہوں یا مسلح، وہ حصول دنیا کے دھندے بن کر رہ گئے ہیں۔ جہاں سے علمی اعتبار سے پختگی اور یقین ملنا تھا وہاں سے فتوے آ گئے، اور جہاں سے روحانی توجہ کے ذریعے پردے اٹھنے تھے اور من کے اندھیرے دور ہونے تھے وہاں بھی نذرانوں کے دھندے دکھائی دیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے پر توجہ دی جائے۔ اور آخری بات، اب یہ دونوں آیتوں کا مفہوم مل گیا، کوئی یہ نہ کہے کہ دوسرا نہیں دیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سب سے پختہ اور مضبوط ہدایت دیتا ہے، مگر یاد رکھیے دیتا تب ہے جب کوئی لینے کے لیے آئے، کوئی آمادہ ہو، متلاشی ہو، طالب و سائل ہو، تو کوئی حبشہ سے چل کر آتا ہے لے لیتا ہے، کوئی فارس سے ایران سے چل کر جاتا ہے لے لیتا ہے، جس نے نہیں لینا ہوتا دیوار کے دوسری طرف رہتا ہے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جو آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ بے وقت ہیں۔ اس کا سبب فقط اغیار کی سازشیں نہیں ہیں، سارا کچھ ان کی سازشوں کے کھاتے میں نہ ڈال دیا کرو، ان کے جو اقدامات ہیں اس سے زیادہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں۔ اس وقت جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں یہ کم و بیش 12,000 ایجادات پر چل رہی ہے، 12,000 انوینشنز پوری دنیا جس پر چل رہی ہے۔ دیکھیے یہ ساؤنڈ سسٹم ایک ایجاد ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بجلی، پنکھے، جہاز، گاڑیاں، سب کچھ، میڈیسنز، 12,000 ایجادات ہیں کم و بیش جن پر دنیا چل رہی ہے۔ ان 12,000 ایجادات میں سے 10,000 سے زائد صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی ہیں۔ وہ تخلیقی علم کے راستے پر کہیں آگے بڑھ گئے، ہم ابھی تک چاند کو حسرت سے تکتے ہیں، وہ چاند پر اپنی تسخیر کے جھنڈے گاڑ کر اگلی دنیاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ سمندروں کے نیچے دنیایں بسا دی گئی ہیں۔ آج بہت ساری جگہوں پر، چائنا سمیت، یہ پڑوس میں ہے، لوگ اپنا ویکینڈ منانے اور انجوائمنٹ کے لیے سمندر کے نیچے جاتے ہیں۔ سمندر کے نیچے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، نیچے پارک بنے ہوئے ہیں، اور بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو وہ جو سمندری مخلوق ہے براہ راست درمیان میں صرف ایک ٹرانسپیرنٹ دیوار ہے شیشے یا پلاسٹک کی، ایکچوئل اوریجنل جو سی ورلڈ ہے وہ لے کر جاتے ہیں بچے، دیکھتے وہ وہاں ہم جس سمندر کو آج بھی حیرت اور تعصب سے دیکھتے ہیں وہ اس کے نیچے انجوائے کر رہے ہیں۔ سمندر کے نیچے سے ریل گاڑیاں گزار دی ہیں، سمندر کے اوپر سڑکیں بنا دی ہیں۔ جو قوم عصری مسائل سے آنکھیں چرا لے اور وہ صرف اور صرف وجدانی اور
روحانی دنیا میں رہنا شروع کر دے اور ظاہر کی دنیا سے تعلق منقطع کر لے، جب اس نے تعلق منقطع کر لیا تو اسے ظاہر کی دنیا میں کیسے عزت اور ٹھکانہ نصیب ہوگا؟ آپ جس شے کی محنت کریں گے اسی کے لیے جئیں گے۔ تو جو اختتام جو کرنا چاہتا ہوں وہ اس بات پہ ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ ثواب کے علاوہ بھی کسی مقصد کے لیے تعلق جوڑنا چاہیے، فہم کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اپنی دنیا اور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ وہ لی کوان یو اس کے سنگاپور کے وزیر اعظم تھے، ان سے میں نام نہیں لوں گا، ہمارے اپنے وقت کے ذمہ دار ترین لوگ تھے، ان سے ملے، وفادار، ان کے ساتھ ذمہ دار لوگ، تو ان سے پوچھا لی کوان یو سے کہ ہم آپ کی طرح ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے ایک جواب دیا، اس نے کہا آپ لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اور آپ سے مراد صرف پاکستانی قوم ہی نہیں تھی، اس نے کہا تم مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ 3 وجوہات بیان کی، ان میں سے ایک میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک، اس نے کہا اس کی وجہ تمہارا نظریہ ہے، تم مسلمان لوگ ہو، تمہارا نظریہ ہے کہ یہ دنیا گھٹیا، ادنا، حقیر ہے، بے وقت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف آخرت کی تیاری کرو۔ تو تم آخرت کے لیے محنت کرتے ہو تو تمہیں اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ یہی دنیا ہے۔ ہم چونکہ ہمارا سب کچھ یہی ہے، ہم مر گئے، ختم ہو گئے، ہمارا اس سے آگے کی کوئی بات نہیں۔ ہم اپنی اس دنیا کو سنوارنے، بہتر بنانے اور اس میں آرام دہ اور باسہولت زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اب اس نے جو کہا ہمیں دیکھ کر کہا، اس نے قرآن پڑھ کر نہیں دیکھا، اس نے حدیث اور سنت کا مطالعہ کر کے نہیں کہا، اس نے ہمیں دیکھا، ہمارے قائدین اکابرین، ان کو سنا تو سب ہر کوئی آخرت کی بات کر رہا ہے، دنیا کی کوئی نہیں کر رہا۔ آقا علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دنیا و آخرت دونوں کو محیط ہے۔ اس لیے ایک طویل عرصہ تک تو ہم اس میں ہم نے ضائع کر دیا وقت۔ ہمارے ہاں جب کوئی نئی ایجاد آئی، ہم نے اس ایجاد کو خلاف اسلام اور ممنوع قرار دیا۔ یہ جس سپیکر پر آج ہم بول رہے ہیں، آپ ذرا 100 سال پہلے، 60 سال، 170 سال پہلے کے اگر آپ فتاوی جات اٹھائیں بعض لوگوں کے، تو آپ کو سپیکر میں بولنا گناہ قرار کر دیتا ہوا فتویٰ ملے گا۔ اس کو الصوت الشیطان کہا گیا، الصوت الشیطان۔ ٹھیک، جو چلا مان لے گا چاند پر چلا گیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو ٹرین پر بیٹھ جائے گا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی شان ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ حضرات نکاح توڑنے پر اتنی کمر کس کے کیوں لگے رہتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ٹوٹے گا تو دوبارہ باندھا جائے گا اور باندھنے کے پیسے ہوتے ہیں، توڑیں گے تو پھر جوڑیں گے تو اس کا کچھ ملے گا۔ تو دین صرف نکاح توڑنے جوڑنے کا دھندا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس دور میں جدید ترین علوم سکھائے، اس دور کے جدید ترین نالج دیا، دوسری زبانیں سکھائیں، ان زبانوں میں جو علمی ذخیرے تھے ان کو اپنی زبان میں منتقل کروایا۔ آقا نے اپنی حیات ظاہری میں عبرانی زبانیں سکھائیں، کسی کو کوئی زبان سکھائی، وہ نالج اپنے زبان میں منتقل کرایا، اپنا نالج دوسری زبانوں میں دیا، منتقل کیا۔ نتیجتاً 2 صدیاں بمشکل گزری تھیں کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا تمدن، سب سے بڑی ثقافت اور سب سے زیادہ علمی ذخیرے کا حامل دین بن گیا تھا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل اور دستور العمل بنانے کے لیے سوچیں، اور حسن عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی کی دنیا پر، حقیقت پسندی کی زمین پر قدم رکھ کر عملی اقدامات کریں، تاکہ آنے والا وقت ہمارے بچوں کے لیے، ہماری اولادوں اور نسلوں کے لیے کوئی اچھا پیغام لے کر آئے، اور اپنے بچوں کے اپنے کردار اچھے کریں۔ کردار یہ بڑی کمزوری ہے۔ عبادت کا
اطاعت الہی کا، اطاعت رسول کا تصور ایک ہی رہ گیا ہے۔ نماز پڑھ لو یہ اطاعت ہے، روزہ رکھ لو یہ اطاعت ہے، حج زکوٰۃ قرآن پڑھ لو یہ اطاعت ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ سچ بولنا بھی ہے، کوئی نہیں کہتا ایمانداری بھی ہے۔ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی معاشرے میں پہلی پہچان نہ رسالت تھی نہ عبادت تھی، صداقت و امانت تھی۔ وہ کدھر ہے؟ ہم دنیا میں، اب میں اس پر مزید وقت نہیں لگاؤں گا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ اپنا کردار درست کر لیں۔ یہ چائنا کا ایک انڈسٹریلسٹ، کارخانے دار، اس کی بات یاد آتی ہے تو اندر جیسے درد کی لہر اٹھتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم جو لوگ ہو عجیب ذہنیت کی اور عجیب مینٹیلٹی کے لوگ ہو، ہمارے پاس آتے ہیں آپ کے لوگ اور جو شے مارکیٹ میں بہت زیادہ اچھی بک رہی ہے وہ لے آئیں گے، مثلا فون لے آئیں گے، وہ کہیں گے بالکل ایسا بنا دو، ایسا دیکھنے میں ہر اعتبار سے ویٹ میں یہ ہے، مثلا 100 روپے کا ہے تو آپ ہمیں یہ 10 کا بنا کے دیں۔ اب جب 100 کی چیز 10 میں بنے گی تو اس کی کوالٹی وہ تو نہیں ہوگی نا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بزنس مین ہیں، ہم تو پروڈیوسر ہیں، ہمیں جو جیسا کہتا ہے مینوفیکچرر ہیں، بنا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ جو بھی۔ ہم کہتے ہیں اب ظاہر ہے بزنس دینے آیا ہے بندہ، ہمارے ساتھ کاروبار کیا ہے، ہم اسے کہتے ہیں آؤ تمہیں کھانا کھلائیں۔ کہتے ہیں نہیں، آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ پوچھتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہتے ہیں آپ حرام چیزیں کھاتے ہیں، آپ بلی کھا لیتے ہیں، آپ کتا کھا لیتے ہیں، میںڈک کھا لیتے ہیں، گدھے تو خیر یہاں بھی لوگ کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ ایسی چیزیں کھا لے، چھپکلی کھا لیتے ہیں۔ تو وہ اب اس کا جملہ سنیے، اگر چاہیں تو انجوائے کریں، چاہیں تو اس کے درد کی ہوک آپ کے اندر اٹھے اور ہمارے کردار میں تبدیلی آئے۔ وہ کہتا ہے حرام مال جیب میں ڈال کے حلال کھانے ڈھونڈتے ہیں، جیب ساری بھری ہوئی ہے حرام کمائی سے اور کھانے گوشت حلال ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ تبصرتاً ایک جملہ ہمیشہ جوڑتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر جیب میں کمائی حرام کی ہو تو جانور جنت سے بھی آیا ہوا ہو حرام ہی ہوتا ہے۔ جسے حلال کھانے کا شوق ہو وہ اپنی کمائی، اپنی روزی حلال کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔